اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ 26 آئینی ترمیم کی سماعت کب ہوگی اور سپریم کورٹ سنے گا اور کون سا بینچ اس کو سنے گا۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسرا جو مین مدعا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی جو اب تک 5 بجے تک جو کاسٹ لسٹ آئی ہے، جو آئینی بینچ، میں نون لیگ کا اس کو بینچ کہوں گا۔ لوگ تو اسے آئینی بینچ کہتے ہیں لیکن میں نون لیگ کا بینچ کہوں گا، کیونکہ نون لیگ کا یہ آئینی بینچ ہے۔ کون سے کیس سماعت کے لیے مقرر ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ آئین کی ترمیم کی سماعت کیس کب ہوگی اور کب اسے سپریم کورٹ میں مقرر کیا جائے گا اور سپریم کورٹ کے کون سا بینچ اسے سنے گا۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو یہ بات میں بتانا ہوں کہ کیونکہ جب کمیٹی پہلی تھی تو اسے سپریم کورٹ نے جو 2 جج تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، تو ان 2 اور جس پر یحییٰ آفریدی صاحب نہیں آئے اور اسے مقرر کر دیا۔ اس کے بعد سماعت کے لیے جو 30 اکتوبر کو ہونی تھی، لیکن آج 12 نومبر ہو چکے، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میری ذاتی رائے ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نہیں چاہتے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا چیف جسٹس ہوگا جو یحییٰ آفریدی، جو قاضی فیض عیسیٰ کا ریکارڈ بھی توڑے گا اور جسٹس منیر کا ریکارڈ اور جسٹس قیوم اور جسٹس ثاقب نثار اور تمام پاکستان کی تاریخ کا یہ جج ہوگا جو پاکستانی تاریخ کا ریکارڈ توڑے گا۔ اس شخص نے پاکستان کی عدلیہ کے نظام میں، جو ہماری زبان میں کہتے ہیں، جو آخری کیل جو ٹھوکا ہے وہ ثابت ہوگا۔ اس شخص نے اپنی سپریم کورٹ میں اب ٹھوپا ہے۔ سوال سب کے ذہن میں یہی ہے کیا یہ آئینی بینچ سنے گا؟ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، اس کو آئینی بینچ نہیں سن سکتا، کیونکہ یہ مثال کے طور پر مقدمہ جس کے خلاف وہ بینچ سنے گا، لیکن پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون، اس لیے یہ آئینی بینچ اور نون لیگ کا بینچ بھی سن سکتا ہے۔ اور نون لیگ نے جو اپنا کام کر دیا، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 34 بڑھا دی ہے۔ نہ اسے پی ٹی آئی نے کسی عدالت میں چیلنج کیا، نہ کوئی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، نہ کسی جگہ پر چیلنج کیا گیا ایسی قانون سازی کو۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ، اگر سپریم کورٹ اس ہفتے میں، مثال کے طور پر آج جو تھرسڈے ہے، اگر سوار کے روز سپریم کورٹ فل کورٹ کے مقرر نہیں کرتے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ سپریم کورٹ اس میں کال میں ڈال ہے اور یحییٰ آفریدی صاحب اسے مقرر نہیں کریں گے۔ اور یہ میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں۔ اگر سپریم کورٹ کے تمام جج اس وقت مل کر قاضی فیض عیسیٰ کا 63-1 کے فیصلے کے آگے سامنے ڈٹ ڈالتے، لیکن یہ لوگ بیٹھے رہے اور یہ لوگوں نے کام کرنے دیا اور یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس جمال مندوخیل، تاکہ جسٹس اغوان اور جو اڈاک ججوں نے، انہوں نے، لیکن اب جو پاکستان سپریم کورٹ کا پاکستان محکمہ سپریم کورٹ، اب سے میں سپریم کورٹ کو ادارہ نہیں، محکمہ سپریم کورٹ، جب تک 26 آئینی ترمیم رہے گی تو ہم اسے محکمہ سپریم کورٹ سے جو انصاف کی امید تھی، پہلے ہم بہت پاکستانی قوم خوش ہو رہی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر یہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن افسوس یہ لوگ کھڑے نہیں، یہ لوگ تو لیٹ گئے، جسے ہماری زبان میں کھڑے نہیں، لیٹ گئے۔ یہ انصاف کی تو امید پاکستانی قوم کو ہمیشہ، پاکستانی قوم کی پیٹھ میں جو سب سے پہلے چھرا گھونپا وہ عدالتی نظام نے گھونپا۔ نہ عدالتی نظام انصاف کر سکے، نہ پاکستانی قوم انصاف دے سکے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے یا اس کی مرنے کے بعد 40-45 سال سپریم کورٹ معافی مانگتی رہتی ہے، اس وقت کہ جب پانی سر سے گزر گیا ہو، اس لیے پاکستانی قوم سپریم کورٹ کو بے نقاب دیکھ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو 26ویں شیطانی ترمیم ہے، جو آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا، اگر 26ویں آئینی ترمیم کو اگر آج یا کل یا کسی وقت بھی مقرر کیا جائے اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن جب سے میں ویڈیو ریکارڈ اس وقت تک نہ اسے آئینی بینچ میں مقرر کیا، نہ سپریم کورٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں کل جو سپریم کورٹ میں کیسوں کی سماعت ہے وہ اس پر آپ کو بتائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی پشاور اور کوئٹہ ہائی کورٹ میں تعیناتی جو ثاقب نثار نے خارج کر کے پاکستان کی پیٹھ میں چھرا اور سپریم کورٹ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ یاد رہے گی۔ اور اس کے بعد جو بہت سے کیس ہیں وہ لسٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور جو آئینی بینچ بننا ہے جس کی 6 رکنی کل
سماعت کرے گا، لیکن جسٹس عائشہ ملک نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بینچ میں شرکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس جمال مندوخیل جسٹس اور دوسرے جو بینچ جج بیٹھتے ہیں وہ تو بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ان 7 ججوں 2 ملا کے 9 جج اور 10 جج الگ ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ کی پہلی بار ہوگا کہ چیف جسٹس کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہے، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایسے ہیں جیسے کوئی محکمہ کے چوکیدار ہوں گے، اور سارا اختیارات جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان کے پاس ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم کب تک قائم رہتی ہے اور کب تک رہے گی، لیکن پاکستانی قوم کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر اور گناہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اسے ٹیک کرتی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے ضرور۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ شکریہ۔